میرے بارے میں تو اپنی کوئی رائے مت بنا، میرے بارے میں تو اپنی کوئی رائے مت بنا، میرا وقت بدل جائے گا، تیری رائے بدل جائے گی۔ نہ گھمنڈ کر کسی چیز پر، تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ نہ گھمنڈ کر کسی چیز پر، تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ شیشہ وہیں رہتا ہے، تصویر بدلتی رہتی ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے خدا کے ایک بندے خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی پیڑ کی جڑوں میں ایک سانپ کا بل تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس انسان اور سانپ کے درمیان دوستی ہو گئی۔ انسان اور سانپ کے درمیان جب دوستی ہوئی تو ان کی صبح اور شامیں گزرتی تھیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں سانپ نے پوچھا کہ میرے آپ انسانوں سے 7 سوال ہیں، انسانوں کے بارے میں میرے 7 سوال ہیں، مجھے امید ہے آپ ان کے صحیح جواب دیں گے۔ تو اس نیک انسان نے کہا بالکل تم پوچھ سکتے ہو، کیا سوال ہیں تمہارے؟ تو اس سانپ نے کہا کہ اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ پریشان ہے، سب مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو نیک انسان تھا اس نے کہا کہ انسان کی پریشانی کی وجہ خواہشات ہیں۔ وہ خواہشات ہیں جب ایک انسان پوری کرتا ہے تو دوسری جنم لیتی ہے اور یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے لیکن خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ تو سانپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ سب کو پتہ ہے زندگی میں سب سے قیمتی چیز نیک اعمال ہیں، لوگ پھر بھی دھن دولت اکٹھا کرنے میں کیوں لگے ہیں؟ تو اس نیک انسان نے جواب دیا صرف ہوس کی وجہ سے۔ ان کی ایک دوسرے کو جو ہے مال میں بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ زیادہ مال کمانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں جب انہی میں سے ایک انسان زیادہ یا بڑے محل بناتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا بڑا محل میرے پاس کیوں نہیں ہے، یعنی ہوس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور ہوس ایک ایسی آگ ہے جس کو جتنا بجھایا جائے گا وہ اتنی ہی بھڑکے گی۔ سانپ نے تیسرا سوال پوچھا۔ سانپ نے پوچھا عبادت میں خلوص یا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس نیک انسان نے جواب دیا اخلاص کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسا کام کرو جس میں نہ تو آپ کو لوگوں کی واہ واہ کی امید ہو اور نہ ہی تمہیں یہ خوف ہو کہ اگر تم نے وہ کام نہیں کیا تو لوگ تمہیں برا کہیں گے، تمہارا وہ کام صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے ہو تو اسے اخلاص یا خلوص کہتے ہیں۔ سانپ نے کہا چلو اب میرے چوتھے سوال کا جواب دو۔ سانپ نے کہا میں نے بادشاہ دیکھے، میں نے لوگ دیکھے بہت بڑے جن کے پاس دولت کے انبار تھے، خزانے تھے، سونے چاندی کے انبار تھے ان کے محلوں میں، لیکن لوگ پھر بھی زیادہ کی چاہ کرتے رہے، اس بات کی کیا وجہ ہے؟ اس نے ایک انسان نے کہا اس بات کی وجہ بھی ہوس ہی ہے، وہ ہوس ہی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہوس ایک ایسی آگ ہے جس کو انسان سوچتا ہے کہ مجھے وہ ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن ہوس ایک ایسی آگ ہے جس کو جتنا بجھایا جائے گا وہ اتنی ہی بھڑکے گی۔ سانپ نے کہا چلو میرے 5ویں سوال کا جواب دو۔ اس انسان نے کہا چلو پوچھو۔ سانپ نے اس سے 5واں سوال پوچھا تم دنیا کی ہوس، دولت کی ہوس سے دور اس جنگل میں خدا کی عبادت کرتے ہو، اس بات کا کیا راز ہے؟ تو اس نے ایک انسان نے جواب دیا کہ یہ خدا کا فضل اور کرم ہے، ورنہ مجھ میں کیا طاقت، میں بھی دنیا داروں کی طرح
آج دولت کی دوڑ دھوپ میں بھاگتا رہا ہوتا اگر خدا نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا اور مجھے اپنے راستے پر نہ لگایا ہوتا تو آج میں بھی دولت اور زر و زمین کے طلبگاروں میں سے ہوتا۔ سانپ نے کہا چلو میرے چھٹے سوال کا جواب دو۔ اس آدمی نے کہا چلو پوچھو۔ سانپ نے کہا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن کی عمریں گزر چکی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن میں ان انسانوں میں دو چیزیں جوان پاتا ہوں، ایک دولت کی ہوس اور دوسری شہوت، یعنی ان کی شہوت جو بڑھاپے میں بھی بڑھتی ہی رہی ہے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ کیا ہے؟ تو اس درویش نے جواب دیا کہ اس کی وجہ بھی ہوس ہی ہے۔ شہوت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جن کی ہوس جتنی انسان بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنی ہی بڑھتی رہتی ہے۔ سانپ نے کہا چلو میرا 7واں سوال کا جواب دو۔ تو اس انسان نے کہا پوچھو۔ سانپ نے پوچھا اصلی درویش یا اصلی فقیر کی کیا نشانی ہے؟ تو اس فقیر نے جواب دیا اصلی فقیر کی نشانی یہ ہے کہ ایسا انسان جس سے دنیا کی کوئی بھی چیز اپنی طرف متاثر یا راغب نہ کر سکے وہ اصلی فقیر ہے۔ سانپ نے کہا چلو میرے 8ویں سوال کا جواب دو۔ اس نے کہا پوچھو۔ سانپ نے کہا سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک فانی جگہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے جی کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس نیک آدمی نے جواب دیا دنیا ایک میٹھے خواب کی طرح ہے، دنیا ایک بے حقیقت چیز ہے، یہ اس کھارے پانی کی طرح ہے جس کو جتنا پیا جائے پیاس بڑھتی ہی رہتی ہے، یہ ریگستان میں دکھنے والے اس پانی کی طرح ہے جسے مسافر دور سے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے، لیکن جیسے ہی اس جگہ پر پہنچتا ہے وہ پاتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا دار انسان یہ سوچتا ہے کہ میں محل بناؤں گا، دولت اکٹھی کروں گا تو خوشحال ہو جاؤں گا، لیکن جب اس کے پاس وہ ہو جاتی ہے، دولت بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، محل بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی اس کا دل خالی ہوتا ہے، تب وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پا کر بھی مجھے اطمینان کیوں نہیں۔ اس سانپ اور اس آدمی یعنی نیک انسان کی گفتگو جاری تھی بہت خوبصورت انداز سے، اور سانپ نے اس انسان سے کہا مجھے آپ کوئی نصیحت کریں۔ تو اس نے کہا کہ نصیحت کے طور کے لیے دنیا میں صرف ایک چیز جو ساری انسان ذات ساری مخلوقات کے لیے کافی ہے وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو مکمل عبرت کا سامان ہے۔ موت ہمیں سناتی ہے کہ کیسے ہم اس چیز کو چھوڑ کر قبر میں سو جاتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پوری زندگی گنوا دی۔ صبح شام ہم بنا تھکے ہارے جدوجہد میں لگے رہے، لیکن صرف موت نے ہمیں کچھ پل میں ہی ان چیزوں سے الگ کر دیا جو چیزیں ہمارے دل کے قریب تھی۔ میں تمہیں یہی نصیحت کروں گا کہ موت سے سیکھو، اور موت سب سے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ دوستو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی۔